امام زین العابدین علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کیا کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ باقی ائمہ نے غلاموں کو آزاد کیا ہے، مگر امام علیہ السلام کے زمانے میں خود امام علیہ السلام کے ہاتھوں جتنے غلام آزاد ہوئے، اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا جو چند منٹ میں بیان کروں گا کہ غلاموں کا بہت بڑا عدد تھا، اور غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر کیا جاتا ہے۔ عجیب تاریخ ہے۔ اور اسی طرح اس دور حکومت میں خصوصاً حکومت کے وزراء، حکومت کے کارندے جو غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی انتہائی عیب دار سلوک تھا کہ حیوانوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی نہیں کیا جاتا، حتیٰ انہیں حیوانوں کے ساتھ رکھا۔ تو ان اسباب کے پیش نظر امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی غلام خریدے اور کئی مرتبہ مختلف مقامات پر ان کو آزاد فرمایا۔ مثلا تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی بھی غلام امام علیہ السلام کے پاس 1 سال سے زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب غلام کو لیتے تھے یا غلام کو خریدتے تھے تو وہ اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدتے تھے۔ تو وہاں پر جب ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں جب امام غلام کو خرید رہے ہیں تو دراصل اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی موقع کے لحاظ سے امام علیہ السلام اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور جب وہ غلام آزاد ہو کر جاتا تھا بلکہ وہ غلام امام کا تربیت یافتہ ہوتا تھا، امام کی سیرت پہ چلنے والا بن جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ امام کے غم کا ساتھی بن جاتا تھا، جس طرح کے بعض غلاموں کے بارے میں ہے کہ مولا اب رونا بس کیجئے، یا جب دوسرے غلام نے سوال کیا کہ مولا آپ کا گریہ کب ختم ہوگا، تو غلام اپنے آقا کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ غلام آپ کے شیدائی ہو جاتے تھے اور محبت اہل بیت پہ آتے تھے، اور ایسی سیرت پہ آ جاتے تھے کہ جس میں اہل بیت کا بتایا ہوا صحیح اسلام جن کے پاس ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے کوئی درس تبلیغ نہیں رکھا ہوتا تھا گھر میں، نہیں، امام کی وہ روٹین، امام کا وہ اسلوب ایسا تھا، اور امام علیہ السلام کی زندگی ایسی گزری کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا وہ امام علیہ السلام کی سیرت پہ آ جاتا تھا، وگرنہ امام کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ غلام خود ہی ان ہمارے ائمہ کی عملی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان کے شیدائی ہو جاتا کرتے تھے، حتیٰ دشمن نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا۔ تو یہاں پر جب وہ غلام آزاد ہو کر جاتا تھا تو وہ ایک شخص نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ پورے خاندان کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ گویا کہ جب وہ ایک شخص آزاد ہو کے جاتا ہے تو وہ مذہب اہل بیت کی جا کر تبلیغ کرتا ہے، مظلومیت امام حسین کو جا کر بیان کرتا ہے، کربلا کو جا کر بیان کرتا ہے، حکومتوں کے ظلم کو جا کر بیان کرتا ہے۔ تو یہ غلام جب آزاد ہوتا ہے تو معاشرے کا ایک ایسا فرد بن جاتا ہے کہ جو سیرت زین العابدین پہ چلنے والا تھا، جس نے سیرت زین العابدین کو دن رات اپنے دل میں اتارا تھا۔ تو یہ وہ طریقہ تبلیغ تھا حقیقی اسلام کو پہنچانے کا کہ جس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اختیار فرمایا، اور بہترین اس انداز سے امام علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم باقی ائمہ کے دور میں نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابوذر کو خریدنا، جناب ابوذر کا یعنی ہمارے پاس ایک اتنا بڑا چہرہ ہے جو غلام ہے، ادھر سے ہم دیکھتے ہیں جناب قمبر ہیں، ادھر سے جناب فضا ہمیں نظر آتی ہیں، اور ادھر سے جناب جون ہیں ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے غلام تھے، غلام نہیں تھے ائمہ کی نظر میں، مگر حقیقتاً جب انہیں خریدا گیا تھا تو یہ اہل بیت کے ایسے شیدائی اور ایسے وفادار بن گئے کہ جناب جون کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جون تم آزاد ہو میری غلامی سے، تم جان چاہو تو جا سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ مشکل وقت میں اور تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ تو اس وقت جون یہی جواب دیتے ہیں کہ مولا جب آسانی کا وقت تھا تو میں آپ کے ساتھ رہا، اور اب جب آپ پہ مشکل آئی ہے تو میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں۔ تو یہ ایسا جملہ تھا کہ جو معرفت بھرا جملہ تھا جناب جون کا، کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی جناب جون کی کہ آپ کو شہادت کربلا نصیب ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا اور ایک ایسا انداز تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے، اس طرح سے آپ نے تراث اسلامی کو بچایا اور اسلام کی تراث کو محفوظ کیا اپنے غلاموں کی آزادی کے ذریعے۔